الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو عدم سے وجود میں لایا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، عظیم ترین نعمت عظمیٰ اسلام اور ایمان جیسی دولت سے نوازا، بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس وقت ہمارا اور آپ کا گزر شعبان المعظم کے مہینے سے ہو رہا ہے۔ شعبان کی تاریخ کی اگر بات کریں تو آج شعبان کی 17 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے۔ یعنی ایک مبارک مہینہ، ایک بابرکت مہینہ، ایک عظیم مہینہ، ایک قیمتی مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہونے والا ہے۔
اس مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع میں نے رکھا ہے رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ انسان جب کوئی سودا کرتا ہے، انسان جب کوئی تجارت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انسان جب کوئی بڑا ڈیل کرنا چاہتا ہے، بڑا فائدہ کمانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے انسان پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اچانک اس کام کو کر ڈالیں، اور اس کے لیے ہم اور آپ فکر مند نہ ہوں، بلکہ ایک انسان کسی بھی تجارت کے لیے، کسی بھی بزنس کے لیے، کسی بھی سودا کے لیے، کسی بھی ڈیل کے لیے وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور وہ عقل مند انسان کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ اہم ہے اور ایک بہت بڑا سودا ہے، کوئی معمولی سودا نہیں ہے، کوئی معمولی ڈیل نہیں ہے، جنت کا سودا ہے۔ روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، بندے اگر تو نے روزہ رکھا تو یہ روزہ میرے لیے ہوگا، تمام اعمال کا بدلہ تو میں نے مقرر کر دیا ہے، لیکن روزے کا بدلہ میں نے مقرر نہیں کیا ہے، اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ یہ اتنی بڑی ڈیل ہے، یہ اتنا بڑا سودا ہے۔ ایک دروازہ ہوگا، ایک اسپیشل دروازہ، ایک خاص قسم کا دروازہ جس کا نام باب ریان حدیث کے اندر کہا گیا، جو روزے داروں کا استقبال ہوگا۔ بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں ایک انسان اگر مر جاتا ہے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور روزے کی حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جنت کا سودا کر لیتا ہے، دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا معاملہ ہے اور اتنا اہم معاملہ ہے جو بالکل قریب ہے، آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم پورے طریقے سے تیاری کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، سلف صالحین کے معمولات کو اگر آپ دیکھیں گے، پہلے سے تیاری کرتے تھے، پہلے سے فکر مند رہتے تھے۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، روزے کی تیاری کرنی ہے، جنت کا سودا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جیسے آتا، سایہ فگن ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے۔ کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے، اور کس قدر خوشی کا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے رمضان آنے پر۔ سنن نسائی کے حوالے سے حدیث ہے، امام نسائی نے کتاب الصیام کے اندر حدیث نقل کیا ہے، حدیث کا نمبر 2108 ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پانا گویا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، اتاکم رمضان شہر مبارک۔ اللہ اکبر، میرے صحابہ رمضان آ چکا ہے، رمضان سایہ فگن ہو چکا ہے، اتاکم رمضان، رمضان آ گیا، رمضان آ چکا، شہر مبارک، مبارک ہو تم کو، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، شہر مبارک، بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اور کیا کہتے؟ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے کہ لوگوں، یہ
رمضان آ چکا، مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے۔ اللہ نے اعلان بھی کیا قرآن مجید کے اندر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ فرضیت کا اعلان اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو یہ بتایا، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، لوگوں تم لوگوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ نے فرض کرا دیا۔ اور خوشخبری سناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید سناتے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، صحابہ اور میرے صحابہ یہ بشارت سن لو، یہ خوشخبری سن لو کہ جو مہینہ آ چکا ہے وہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ ہیں دوسری حدیث کے اندر کہ جنت کے یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے اسباب بہت زیادہ بنا دیے، تیار کر دیے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتے ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں کے اوپر اتنا رحم کرتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور سنو، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیطان انسان کا جو اتنا بڑا دشمن ہے، قدم قدم پہ انسان کو بہکاتا ہے، اللہ تعالیٰ شرکس شیاطین کو، سارے شیاطین نہیں، چھوٹے چھوٹے شیاطین نہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، اللہ ان کو اپنی چال میں کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور کہا کہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے، ایک ایسی رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ، ایک رات بس انسان 83 سال 4 مہینے کی زندگی جی لے، عبادت کر لے، تلاوت کر لے، ریاضت کر لے، بس ایک رات اگر انسان پا لیتا ہے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اتنا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس مہینے کی بھلائیوں سے محروم ہو گیا، حقیقت میں وہی بد نصیب ہے، وہی محروم رہ گیا، وہی محروم رہ گیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدبخت انسان ہے وہ جنہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ رمضان مبارک کے مہینے کے برکات سے، خیر سے محروم رہ گیا، وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ پھگن ہونے والا ہے، کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ تو اس مہینے کے لیے ہم اور آپ تیاری میں لگ جائیں، تیاری میں لگ جائیں، ابھی سے تیاری میں لگ جائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے تیاری کریں، کیسے پلاننگ کریں، کیا کیا ابھی سے ہم کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو بحسن و خوبی ہم انجام دے سکیں اور روزے رکھ سکیں۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیسے زندگی گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے، کیسے قیام کرتے تھے، آپ کے معمولات کیسے تھے، آپ کس قدر اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کتنی محنت کرتے تھے، گھر والوں کو کتنی محنت کراتے تھے۔ نبی کی سیرت اپنے سامنے رکھیے، نبی کی زندگی اپنے سامنے رکھیے، اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہو کر کے بھی
آپ پیغمبر ہو کر کے بھی, آپ معصوم ہو کر کے بھی اتنی محنت اور مشقت کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت لی, اللہ اکبر, صحابہ کرام خوب محنت کرتے تھے, نبی کے معمولات کو, نبی کی سیرت کو وہ سامنے رکھتے تھے. اسلاف کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے, پہلے کے جو سلف تھے, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ان کا یہ عمل تھا, ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے کئی مہینے پہلے, یہاں تک کہ 6 مہینے کا ذکر ہے, سلف کا جو اثر علماء نے نقل کیا ہے, مورخین نے نقل کیا ہے, محدثین نے نقل کیا ہے کہ 6 مہینے قبل, کئی مہینے پہلے سے وہ تیاری کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے, مولا آنے والا رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے. یہاں تک دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے صحیح سالم رمضان کا مہینہ نصیب فرما, میں صحت مند رہوں, میں تندرست رہوں, میں صحیح سالم رہوں اور رمضان کے مہینے کو پاؤں تاکہ بحسن و خوبی جو ہے رمضان کے روزے ہم رکھ سکیں. اللہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان سے پہلے کوئی ایسی بیماری نہ دینا کہ میں موت کا شکار ہو جاؤں, میں مر جاؤں, دنیا سے رخصت ہو جاؤں, رمضان کا روزہ نہ رکھ سکوں. اللہ صحیح سالم جب میں رہوں, صحت اور تندرستی کی حالت میں رہوں, اور صحت اور تندرستی کی حالت میں روزہ ہمیں نصیب فرما. اللہ کوئی ایسی بیماری نہ دے, اللہ ایسی بیماری نہ دے, ایسی بیماریوں کے اندر تو مبتلا نہ کر کہ رمضان کا روزہ نہ رکھ سکوں, تراویح نہ پڑھ سکوں, قیام نہ کر سکوں, ذکر و اذکار نہ سکوں, روزے کے اندر کوئی اثر پڑ جائے. اللہ ایسی بیماری سے محفوظ رکھنا. اللہ جو میں نے اعمال کیا ہے, اعمال صالحہ ہم نے کیا ہے, اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو تو قبول فرمانا. یہ صحابہ کرام دعائیں کرتے تھے 4 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے سے. آج ہم اور آپ محاسبہ کریں کہ اب تک ہم نے کتنی بار دعائیں کی, نہیں کیے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. رات دن صبح شام ہم اور آپ اللہ کے سامنے دعائیں کریں کہ اللہ رمضان آنے والا ہے, تو ہمیں رمضان نصیب فرما, صحیح سالم میں رہوں اور صحیح سالم رمضان کا مہینہ تو نصیب فرما. کوئی ایسی بیماری اور آفت سے تو ہمیں بچا لے کہ ہمارا رمضان کا روزہ متاثر نہ ہو. یہ دعائیں کریں, اعمال کی قبولیت کی دعائیں کریں. یہ ہمارے سلاف تھے, فکر مند رہتے تھے روزہ کے آنے سے پہلے, 6 مہینے پہلے سے, کئی مہینے پہلے سے. تو ہمیں اور آپ کو یہ تیاری کرنی ہوگی. پہلا کام کہ ہم اور آپ سلف صالحین کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی فرصت میں دعا کریں گے, نمبر 1. دوسرا, ذہنی اعتبار سے ہم اور آپ تیار رہیں. ذہنی اعتبار سے تیاری کیجئے, ابھی سے ذہن سازی کیجئے کہ انشاءاللہ آنے والا رمضان جو ہوگا وہ بہتر ہوگا اور میں انشاءاللہ پورے روزے رکھوں گا. یہ ذہنی اعتبار سے بالکل اپنے ذہن کے اندر خاکہ بنا لیجئے. ابھی سے بات ہوتی ہے لوگوں کے درمیان روزے کے بارے میں, بھائی صاحب روزہ رکھنا ہے, دیکھا جائے گا, آنے تو دو. یعنی ابھی سے کوئی ذہن سازی نہیں ہے, ابھی سے کوئی خاکہ نہیں ہے, ابھی سے کوئی تیاری نہیں. ایسا جملہ ہمیں اور آپ کو نہیں کہنا ہے. ہمیں یہ ذہن سازی کرنی ہے, ذہنی طور پر, فکری طور پر ہمیں آپ کو تیار رہنا ہے کہ انشاءاللہ کیوں نہیں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہم بالکل تیار ہیں, رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. ذہنی طور پر ہم اور آپ تیار ہیں. یہ مزاج بنا لیں. گھر والوں کے اندر بھی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے لوگوں کو ذہنی طور پر, فکری طور پر تیار کریں کہ سنو رمضان کا مہینہ آنے والا, تیار ہو جاؤ. ذہنی طور پر بھی تیار کریں. تیسرا ہے جسمانی طور پر بھی تیاری کیجیے. اگر طبیعت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, صحت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, ابھی سے علاج وغیرہ کرا لیجئے. اور اگر کسی قسم کی کوئی دقت ہے, پریشانی ہے, کھان پان میں کوئی پرابلم ہے, تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ کھان پان کیجئے, علاج کیجئے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے تاکہ آنے والا رمضان جب آئے تو ہم بالکل تیاری کے ساتھ روزہ رکھ سکیں اور کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں.
اب ابھی سے آدمی بہانہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ نہیں ہم کیسے رکھیں گے بھائی صاحب، ہمارے پاس تو شوگر ہے، ہمارے پاس تو بلڈ پریشر ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ شوگر کی حالت میں بھی روزہ رکھتا ہے، کئی بیماریوں کے باوجود وہ روزہ رکھتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر نے اگر آپ کو کہہ دیا ہے پھلی طور پر اور کلی طور پر کہ نہیں آپ کو کسی بھی حال میں روزہ نہیں رکھنا ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ آپ فدیہ دیں، اس کے لیے الگ صورت ہوگی، شریعت نے آپ کے لیے گنجائش رکھ دی ہے۔ لیکن آدمی تو یہاں بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے روزہ رکھوں گا، میرے پاس یہ بہانہ، یہ بہانہ، یہ بہانہ، ہزاروں بہانے ہوتے ہیں۔ کوئی بہانہ تلاش مت کیجیے، اور جسمانی طور پر بھی، صحت کے اعتبار سے بھی تیاری کیجئے کہ ہماری صحت ابھی سے جو ہے ٹھیک ہو جائے اور ہم بالکل چست ہو جائیں، چاقو چوبند ہو جائیں اور جسمانی طور پر سے بالکل فٹ ہو جائیں اور روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ نمبر 4، قلبی طور پر قلبی اعتبار سے تیاری کیجئے، یعنی دل سے تیاری کیجئے، صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا یا سوچ لینے سے نہیں ہوگا، دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے، امام مسلم نے کتاب الادب کے اندر حدیث کو لایا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے مال کو، تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ دل سے، دلی طور پر، قلبی طور پر تیاری کیجیے، استقبال کے لیے تیار ہو جائیے، اپنے دل کو صاف کیجیے۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی تھوڑی ہے، ایک عظیم مہمان کے شکل میں ہمارے پاس آنے والا ہے، ایک بڑا مہمان ہے۔ ہم ایک بڑے مہمان اور ایک عظیم مہمان کا ہم استقبال کیسے کریں گے؟ دل سے کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، گلدستہ کے ساتھ کریں گے، اور وہ گلدستہ ہمارے نیک اعمال کا ہوگا۔ ہم ابھی سے نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، نیک اعمال کا گلدستہ سامنے رکھ کر کے ہم استقبال کریں گے، اخلاص کے ساتھ ہم استقبال کریں گے، رمضان المبارک کا ہم دل سے استقبال کریں گے۔ یہ ہمیں اور آپ کو قلبی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ جو بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اخلاص دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فائدہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، روزے کے عوض میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اخلاص کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہوگا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے دل کو صاف ستھرا کرنا ہوگا، دل کو صاف ستھرا کرنا ہوگا۔ اگر دل سے ہم استقبال کریں رمضان المبارک کے مہینے کا، تو ہمیں دل کی پاکی اور صفائی کرنے ہوں گے، گناہوں سے پاک کرنا ہوگا، گندگیوں سے صاف کرنا ہوگا، حسد سے پاک کرنا ہوگا، کینہ سے پاک کرنا ہوگا، اور جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں ابھی سے ہم توبہ استغفار میں لگ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ایک دوسرے کے حقوق ہیں تو حقوق کی ادائیگی کیجیے، کوئی کمی مت کیجیے۔ والدین کے حقوق ہیں، بچے کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، سارے کے حقوق، ایک دوسرے کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، حقوق کی ادائیگی کیجیے۔ آپس میں کسی سے لڑائی جھگڑا اختلاف کسی قسم کی کوئی بات ہو گئی ہے تو آپس میں معافی تلافی کا اہتمام کیجیے۔ ابھی تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ باپ کا بیٹے سے جھگڑا ہے، بیٹا کا باپ سے جھگڑا ہے، ماں کا بیٹے سے جھگڑا ہے، بیٹے کا ماں سے جھگڑا ہے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، پڑوسی سے جھگڑا ہے، دوست سے جھگڑا ہے، احباب سے جھگڑا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، بات چیت بند کر کے رکھے۔ اللہ کے بندو معافی تلافی کیجیے، اپنی عبادت کی اگر حفاظت کرنی ہے، میں نے کہا تھا اس سے پہلے جمعے میں کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے اعمال صالحہ کو جب اوپر اٹھایا جاتا ہے اور دو لوگوں کے درمیان جب نا اتفاقی ہوتی ہے اور بات چیت بند کر دیتا ہے، من مٹاؤ رہتا ہے، تو ان کے اعمال کو پھر نیچے اتار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، ان کے اعمال اوپر نہیں اٹھائے جائیں گے، ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں ہم اپنے اعمال کو معلق رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلا دیجئے۔ ماں سے کوئی بات ہو گئی ہے،
खट्टी मीठी बातें हो गई है तो माँ से माफी मांगो, बाप से कोई बात हो गई है तो बाप से माफी मांगो, भाई से कोई बात हो गई है तो भाई से माफी मांगो, चचा से कोई बात हो गई है तो चचा से माफी मांगो, रिश्तेदार से कोई बात हो गई है तो रिश्तेदार से माफी मांगो। एक एक करके याद करो, किसी से हमारा मन मुटाव तो नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। हम अपने दिल को बिल्कुल पाक और साफ करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। और साथ ही साथ यह भी करना होगा, हुकूकुल इबाद का मसला बिल्कुल क्लियर करना होगा। हम नमाजें तो पढ़ते हैं, पहली सब में आकर के नमाज पढ़ते हैं, उम्रा पर उम्रा करते हैं, हज पर हज करते हैं, इबादत पर इबादत करते हैं, तहज्जुद का एहतमाम भी करते हैं, लेकिन कितने लोगों का पैसे, कितने लोगों के कर्जे हमने लिए हुए, कितने लोगों के साथ लेन देन का मामला हमारा है। किसी से घर खरीदे हैं तो पैसे बाकी हैं, किसी से फ्लैट खरीदे हैं तो पैसे बाकी हैं, किसी से सामान लिए हैं तो पैसे बाकी हैं, किसी से मामलात किए हैं तो मामला जो है हमारा साफ सुथरा नहीं है। हम सोचते हैं कि ये बहुत मामूली चीज है, ये मामूली चीज नहीं है। ये जितनी भी नेकियां करेंगे, अल्लाह की कसम, लेन देन का मामला अगर किसी के साथ है और दुनिया के अंदर आपने क्लियर नहीं किया है, आप मर गए हैं, कयामत के दिन होगा, आपकी नेकियां छिन जाएंगी और आप बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे, बिल्कुल मुफलिस होंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुफलिस होगा, कंगाल होगा, फकीर होगा, चंद भर में और चंद लम्हे में उनकी नेकियां खत्म हो जाएगी। जिनके पैसे आपने मारा है, जिनके हक को आपने मारा है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे किसी किस्म का मामला हो, कयामत का दिन होगा, एक एक करके सबको दे दिया जाएगा, आपकी नेकियां छीन जाएंगी। अपने अमाल की हिफाजत करनी है तो अल्लाह के वास्ते लेन देन के मामले को हल कीजिए, मामलात को हल कीजिए, हुकूकुल इबाद का मसला हल कीजिए। सबसे ज्यादा समाज के अंदर, माशरे के अंदर हमारा और आपका अगर कोई मामला गड़बड़ है तो मामलात का मामला गड़बड़ है, लेन देन का मामला गड़बड़ है। अच्छे अच्छों को मैंने देखा है, इसलिए ये कोई मामूली ना समझें और छोटी मोटी चीज ना समझें। ऐसे आदमी का जनाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने से इनकार कर दिया, अपने सहाबा से कहा कि तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़े। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनका कर्ज चुका दूंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। तब जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज अदा की। ये संगीनी है, ये खतरनाकी है। रोजे से पहले, नमाज से पहले हमें और आपको ये सारे काम करने होंगे, क्लियर करने होंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। पांचवा है, अमली तौर पर तैयार रहिए, इल्मी तौर पर तैयार रहिए। इल्मी तौर पर मतलब अभी रमजान आने वाला है। होता क्या है, किसी काम को करते हैं, किसी काम के करने से पहले हमारे पास उसके बारे में कोई इल्म नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। मसलन शादी करने से पहले लड़का को चाहिए कि बीवी के हुकूक के बारे में पढ़े, बीवी को चाहिए शादी करने से पहले शौहर के हुकूक को पढ़े, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के हुकूक के बारे में पढ़े, और बच्चों को चाहिए कि वालिदैन के हुकूक के बारे में पढ़े। हमें और आपको पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से भी पढ़ना चाहिए कि पड़ोसियों के हुकूक क्या, आपस में एक दूसरे के हुकूक क्या। ऐसे ही रमजान का महीना आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने से पहले हमें इल्मी तौर पर हमें और आपको तैयारी करनी होगी। इल्मी एतबार से हमें और आपको तैयारी करने होंगे कि रमजान की फजीलत क्या है, रोजा रखेंगे तो क्या मिलेगा, क़याम करेंगे तो क्या मिलेगा, रमजान की फजीलत क्या है, रमजान के मसाइल क्या है, सहरी खाएंगे तो सहरी में क्या है, कौन सी बरकत है, इफ्तार करेंगे तो इफ्तार का क्या हुक्म है, कैसे इफ्तारी करेंगे, कब इफ्तारी करेंगे, इफ्तार करने का तरीका क्या है, इफ्तारी कराने का सवाब क्या है, तरावी का एहतमाम करेंगे, क़याम करेंगे, क़याम करने का सवाब क्या है, एतिकाफ करने का सवाब क्या है, सदक़े फित्र अदा करने का सवाब क्या है, सदक़े फित्र हम क्यों अदा करेंगे। सारे मसाइल को रमजान से पहले इसको पढ़ लीजिए, उलमा से मालूम कर लीजिए, दर्स दुरूस में बैठ करके अपने मामले, अपने इल्मी एतबार से जो है आप तैयारी कीजिए, ताकि किसी किस्म की कोताही ना हो और गलती नहीं हो। बस रमजान आएगा, बस फटाफट फोन करेंगे, मौलाना साहब बताइए तो जरा ये हलक के नीचे थोड़ा सा थूक चला गया है, थूक अंदर चला गया, मेरा रोजा रहेगा कि टूट जाएगा। यानी ऐसा मसला जिस मसले की कोई अहमियत नहीं है, अब थूक अंदर चला गया, पूछ रहा रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। लेकिन यहीं पर अगर तस्वीर का दूसरा रुख अगर देखा जाए, एक आदमी के जेब में हराम का पैसा है, किसी का हड़प किया हुआ पैसा है, किसी का छीना हुआ पैसा है, हराम तरीके से कमाया हुआ पैसा है,
दुकान जाता है, भाई साहब मुर्गा हलाल है कि हराम है, झटका है कि हलाल है, खस्सी झटका है कि हलाल है। भाई साहब आप हलाल एक मर्तबा नहीं, वो सैकड़ों मर्तबा अगर बिस्मिल्लाह करके ज़बह किया हो, इस हराम पैसे से खरीदोगे तो वो भी हराम होगा आपके लिए, वो हलाल नहीं होगा, वो आपके लिए हराम होगा। अच्छा होता कि झटका खा लेते, अच्छा होता कि कटा हुआ खा लेते, झटका खा लेते, वो भी हराम था, पैसा भी आपका हराम है। क्यों तलाश रहे हो हराम के पैसे से हलाल और मुर्गी और हलाल खस्सी और हलाल मटन, क्यों तलाश कर रहे हो? ये हालात हमारे हैं और ये मिजाज हमारे और आपके हैं मेरे भाई। अपने कमाई को भी हलाल कीजिए और हलाल और हराम के दरमियान हम और आप तमीज करें और इल्मी तौर पर हम और आप तैयार हैं। नंबर 6, अमली तौर पर भी हम और आप तैयार रहें, अमली तौर पर भी हम और आप तैयार रहें और अभी से तैयारी करें। अमली तौर पर ये नहीं कि नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, बस रमजान आएगा इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, रमजान आएगा शुरू कर देंगे। क्यों? अभी आपके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, अभी आपको नमाज नहीं पढ़ना है। नमाज फर्ज है, नमाज का छोड़ना कुफर है, इस्लाम से आदमी निकल जाता है, दीन से आदमी निकल जाता है। इतना बड़ा जुर्म आप कर रहे हैं और हमें और आपको कोई एहसास नहीं है। रमजान आएगा तब पढ़ेंगे, जुमा आएगा तब पढ़ेंगे, ये मिजाज है। तो अमली तौर पर तैयारी कीजिए, नमाजों को जमात के साथ अभी से एहतमाम कीजिए। ये नहीं कि रमजान आएगा 5 टाइम पढ़ेगा। देखिए फजर में भी आपको दिखेंगे आदमी, फजर में भी दिखेंगे, फजर में भी मस्जिद फुल रहेगी माशाअल्लाह, और अभी नहीं दिखेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करें, अभी से फजर में आना स्टार्ट कर दीजिए, अमली तौर पर जमात के साथ नमाज पढ़िए, एहतमाम कीजिए, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़िए, पहली सफ में नमाज पढ़िए जैसे सहाबा और सलफ सालेहीन आकर के पढ़ा करते। अभी से रमजान का इंतजार मत कीजिए, क्या पता रमजान के आने से पहले आपका इंतकाल हो जाए। तौबा कर लीजिए, अभी तौबा कीजिए और पहली सफ में और अव्वल सफ में पहली तकबीर के साथ आप नमाज पढ़िए, नमाज का एहतमाम कीजिए। और इसी पर बस नहीं, बल्कि सहाबाए किराम को अगर देखेंगे, सलफ सालेहीन को देखेंगे, तो सलफ सालेहीन का हाल ये ऐसा था, सहाबाए किराम का हाल ऐसा था कि पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए इख्तिलाफ हो जाता था, कुरान अंदाजी करते थे, नहीं पहले हम आए तो पहली सफ में मैं नमाज पढ़ूंगा। ये मिजाज था, कुरान अंदाजी का मामला, आपस में लड़ जाते थे, सहाबाए किराम में इख्तिलाफ हो जाता था, सलफ सालेहीन में इख्तिलाफ हो जाता था। सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े ताबई हैं, मदीने के बहुत बड़े फुक़हा में शुमार किए जाते हैं। सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरी 30 साल की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि मैं मस्जिद में पहले से मौजूद होता था, मौज़िन बाद में अजान देता था। सईद इब्न मुसय्यिब बहुत बड़े ताबी हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह गुजरे हैं मदीने के। 30 साल कंटिन्यू, एक दिन भी नागा नहीं। 30 साल की जिंदगी मेरी ऐसी गुजरी कि मैं मस्जिद में मौज़िन के अजान देने से पहले मैं बैठा रहता था, पहले से मौजूद रहता था। और दूसरे लोगों ने बयान किया है सईद इब्न मुसय्यिब के ताल्लुक से कि 40 साल कंटिन्यू हम लोगों ने देखा, एक दिन नागा नहीं। 40 साल की जिंदगी ऐसी गुजरी है सईद इब्न मुसय्यिब की कि 40 साल तक तकबीर उला उनकी फौत नहीं हुई, पहली तकबीर उनकी फौत नहीं हुई। क्या मिजाज था सहाबा के, सलफ सालेहीन का। आज बस फॉर्मेलिटी निभाते हैं, जुमा पढ़ने आए फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, फर्ज पढ़ने आए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, दोस्ती यारी निभाने के लिए। ये सलफ सालेहीन का मिजाज था। 30 साल और 40 साल उनकी तकबीर उला नहीं छोड़ते थे, मौज़िन से पहले मस्जिद में मौजूद रहते थे। कभी ये सोच आती है हमारी और आपकी, 5 मिनट पहले 15 मिनट पहले अगर मस्जिद आ गए, अजान का टाइम अगर चेंज हुआ नहीं मालूम तो मौज़िन को आकर के डांटने लगे, क्यों नहीं बताया। एक एक करके फोन करेंगे आपको, टाइम चेंज हो गया है, 15 मिनट में पहले आ गया। भाई 15 मिनट पहले आ गए तो बैठ करके कुरान पढ़ लीजिए, अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, जिक्र अज़कार कर लीजिए, तस्बीहात का एहतमाम कर लीजिए। वो मिजाज कहां हमारा और आपका है, वो सोच हमारी और आपकी कहां है, वो फिक्र हमारी और आपकी कहां। सहाबा किराम को पढ़िए, सलफ सालेहीन को पढ़िए, उनकी सीरत को सामने रखिए। और रबी बिन हुसैन एक बहुत बड़े ताबी है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं। रबी बिन हुसैन, इनके जिस्म का एक हिस्सा फालिज मार दिया था,
فالج مار دیا تھا، جس کی وجہ سے مسجد بیچارے چل کر کے نہیں آ پانے لگے، مسجد چل کر کے نہیں آ پاتے تھے. 2 لوگوں کو ساتھ میں رکھتے تھے اور 2 لوگوں کے کندھے کے سہارے مسجد آتے تھے. فالج مار دیا تھا ان کو. عذر تھا ان کے پاس، مجبوری تھی، جائز مجبوری تھی، گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو فالج مار دیا ہے، ایک حصہ بالکل مفلوج ہو چکا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیجئے. کہا کیا کروں؟ جب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو میں مجبور ہو جاتا ہوں اور 2 آدمی کے سہارے میں مسجد جاتا ہوں. آج سر میں درد ہو گھر میں نماز پڑھ لیے، کمر میں درد ہو نماز پڑھ لیے گھر میں، کہ نہیں کم سے کم بیٹے کو بھی کہیں کہ چلو ہم کو مسجد لے چلو پکڑ کر کے. کوئی دقت ہے، کوئی دشواری ہے، یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا، یہ سوچ اور فکر ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے ہوں گے. جیسے سلف صالحین کی سوچ تھی، سنن اور نوافل کا اہتمام کیجئے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے. رمضان کا مہینہ آنے والا، ابھی سے تلاوت کیجئے. قرآن چھوڑ دیا ہے، رمضان کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا. صحابہ کرام سلف صالحین اتنے مشغول ہو جاتے تھے رمضان کے مہینے میں. امام مالک رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں درس بند کر دیتے، کوئی درس نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی خطاب نہیں. یہاں تو بھائی ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے علماء کو بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ 1-2 وقت درس بھی ہو جائے، کم سے کم بہت زیادہ تو نہیں تو 1 ٹائم یا 2 ٹائم کچھ معلومات ہو جائے، اس لیے درس بھی ہو جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ بند کر دیتے تھے درس کو. تلاوت کرو، عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، رمضان کا مہینہ ہے. یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. خطبہ مسنونہ کی بات جو آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، وافعلوا الخیر، نیکیاں کرتے رہو، لعلکم تفلحون، کامیابی اسی میں. زندگی بھر رمضان کا 1 مہینہ نہیں، آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، روزے کا اصل مقصد یہی ہے. روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. رمضان آئے اور ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہو تو سمجھو کہ رمضان ہم نے بس یوں ہی بتا دیا، یوں ہی گزار دیا ہے. رمضان کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو ہم نے حاصل نہیں کیا. کوشش کیجیے کہ رمضان کا روزہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، حلال حرام کی تمیز ہو جائے، معاملات کی ہماری صفائی ہو جائے، بغض، حسد، کینہ سب ختم ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمارے اندر آ جائے. رمضان کا روزہ ملے، آخری رمضان سمجھ کر کے، آخری روزہ سمجھ کر کے روزہ رکھو. نماز ملے، ہر نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرو. پتہ نہیں جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز آپ کو پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے یا نہ ملے. روزے کی حفاظت کیجیے اور حرام چیزوں کو ترک کیجیے، منشیات کو بھی ترک کیجیے. یہ کھینی، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ زردہ. دن بھر روزہ رکھیں گے، افطار کے بعد شروع ہو جائیں گے کیا کر رہے ہیں صاحب؟ دن بھر زردہ نہیں کھائے تھے، پان نہیں کھائے تھے، سگریٹ نہیں پیے تھے، نس بالکل ٹنا رہا تھا، کھچا رہا تھا. یعنی وہ حرام چیز کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ بغیر سگریٹ کے نہیں رہ سکتے. حج کرنے جائیں گے، حج کا مقصد تقویٰ ہے، لیکن وہاں بھی یہ کام کریں گے، روزہ رکھ کر کے یہی کام کریں گے، رمضان کے بعد بھی یہ کریں گے. کہاں تقویٰ آیا؟ تقویٰ آتا تو پھینک دیتے اسی وقت. سگریٹ کا ڈبہ پھینک دیجئے، کھینی کا ڈبہ پھینک دیجئے، پان اٹھا کر کے پھینک دیجئے. یہ تقویٰ ہے. یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا تقویٰ ہے، روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ کا تقویٰ ہے. پھر مغرب میں وہی کام کریں گے تو فائدہ کیا ہوا؟ تقویٰ کہاں سے آیا؟ تقویٰ کہاں؟ چھوٹا گناہ ہے بھائی. اسلام میں چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. ہر گناہ سے بچیے، اسی کو تقویٰ ہے. رمضان آئے، کھان پکوان میں زیادہ توجہ مت دیجیے اور جو ہے خریداری میں توجہ زیادہ مت دیجیے، زیادہ عبادت میں توجہ دیجیے. حضرت عامر بن قیس رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں. جب وفات کا وقت آیا تو وفات کے وقت وہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ دنیا کے لیے؟ کہا نہیں، دنیا کے لیے نہیں. کیوں؟ کہا بس بیمار ہو گیا ہوں اور اس بیماری کی حالت میں نہ روزے رکھ سکوں گا نہ قیام کر سکوں گا.
اتنی فکر ہوتی تھی یا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، گرمی کے دن میں اب پیاس برداشت کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اب روزہ نہیں رکھ سکوں گا، ٹھنڈے کے دنوں میں رات کو قیام کرتا تھا، اب قیام نہیں کر سکوں گا، رونے لگتے ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک آخری بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کو پتھر میں بالکل کندہ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ ایک آدمی امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا، کہا کہ اے ابو سعید، آپ کی یہ کنیت، آپ کی یہ ٹائٹل تھی، کہا کہ اے ابو سعید، امام حسن بصری کو کہا کیا ہوا؟ کہا روزانہ میں وضو کا پانی رکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں تہجد میں اٹھوں، تیاری کر کے، سوچ کر کے، اور بغل میں پانی رکھتا ہوں، وضو کا پانی تیار کر کے رکھتا ہوں، لیکن اٹھ نہیں پاتا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ کیوں نہیں اٹھ پاتا ہوں؟ کیوں نہیں جاگ پاتا ہوں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرو، تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا۔ کہا تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا ہے، یہاں تہجد کی بات ہو رہی ہے، ہم فجر میں نہیں اٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں نے ہم کو بہت خطرناک جکڑ لیا کہ ہم فجر میں نہیں اٹھ پا رہے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کر پا رہے، فجر پڑھ رہے ہیں، تہجد کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں نے جکڑ لیا ہے، تم تہجد ادا نہیں کر پا رہے ہو، یہاں فجر ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ کتنا گناہ ہم نے کیا ہے اور گناہوں نے کیسا جکڑ لیا ہے، کیسا ہم نے آپ نے عمل کیا ہے کہ ہم اور آپ گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور آنے والا رمضان ہمیں اور آپ کو مبارک کرے، اور رمضان کی تیاری ہمیں پورے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحیح سالم ہمیں رمضان نصیب فرما، آنے والا رمضان نصیب فرما، اور رمضان کی نیکیاں، رمضان کے خیر و برکات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے